کسی جنگل میں درخت کے نیچے ایک چوہا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت آرام اور سستی میں گزارنے کا عادی تھا۔ بس ہر وقت یوں ہی پڑا رہتا اور کوئی کام نہ کرتا تھا۔ چوہے کی ماں اکثر سمجھاتی، بیٹا اچھے بچے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یوں سستی اور کاہلی کے ساتھ نہیں رہتے۔ تم چھوٹی سی چونٹی کو نہیں دیکھتے جو کہ سخت محنت کرتی اور اپنے سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی۔ اماں، یہ چونٹی کہاں رہتی ہے؟ مجھے اس کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ماں نے کہا کہ گھر سے باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا نا۔ جاؤ، اگر چونٹی کو دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کر اس کو تلاش کرو اور دیکھو کہ وہ کس قدر محنت کرتی ہے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی ہے۔ چوہے کے دل میں چونٹی کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوا اور ایک روز وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے اسے ایک جانور دکھائی دیا جو اپنی پشت پر بہت وزن اٹھائے جا رہا تھا۔ چوہے نے اسے چونٹی سمجھ کر سلام کیا۔ اس جانور نے بتایا کہ میں چونٹی نہیں بلکہ کچھوا ہوں۔ چوہا آگے بڑھا۔ کچھ دور جا کر وہ ایک جانور کو دیکھ کے کہنے لگا، بھائی چونٹی، سلام۔ اس جانور نے جواب دیا کہ میں تمہیں چونٹی نظر آتا ہوں، میں خرگوش ہوں۔ چوہا وہاں سے بھاگا۔ آگے پہنچا تو ہاتھی کو چونٹی سمجھ کر سلام کیا۔ ہاتھی سونڈ اٹھا کر دھاڑا۔ چوہا ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس نے قریب سے ایک آواز سنی، بھائی ذرا احتیاط سے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ چوہے نے نیچے دیکھا تو وہاں زمین پر ایک ننھا سا کیڑا تھا جس کے ساتھ ہی ایسے بہت سے کیڑوں کی ایک قطار تھی۔ وہ اپنے منہ میں بڑے بڑے دانے پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کیڑا بولا، میاں چوہے، ذرا ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، ہم کھانا اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ چوہے نے حیران ہو کر کہا، اتنا بڑا دانا تم کیسے اٹھا کر لے جا رہے ہو؟ کیڑے نے جواب دیا، ہم چھوٹے ضرور ہیں مگر اپنا ہر کام ہمت اور حوصلے سے کرتے ہیں اور مل جل کر کرتے ہیں۔ ہم سردیاں آنے سے پہلے ہی اپنے لیے خوراک کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ ہم میں بڑا اتفاق اور اتحاد ہے، اس چیز میں بڑی دولت ہے۔ چوہے نے ایک ننھے سے کیڑے سے یہ باتیں سنی تو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، مگر تم لوگ کون ہو؟ ایک ننھے سے کیڑے نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہمیں چونٹی کہتے ہیں۔ چوہا بہت خوش ہوا اور بولا، بھائی چونٹی، واقعی تمہارے بارے میں جو کچھ سنا تھا تم ویسی ہی نکلی۔ تم لوگ اپنا کام بڑی محنت، لگن اور منظم ہو کر کرتے ہو۔ چوہا اپنے گھر واپس پہنچا اور اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ آئندہ چونٹی کی نصیحت پر عمل کروں گا۔